الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظام الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جو چیزیں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ ایک تو اس مبارک شب اور اس مبارک دن کے بارے میں ہے جسے ہمارے یہاں شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک تو شب برات ہے جسے 15 شعبان نیوے شعبان کہا جاتا ہے، جس میں ہمارے یہاں کی روایت کے مطابق اور یہ بات جو واقع ہوئی اور رسول کی حدیث کے مطابق کہ رسول نے فرمایا میری امت میں جو میرے خلیفہ ہوں گے ان کی تعداد 12 ہوگی، جس طرح سے وبال بنی اسرائیل تھے. لہذا یہ 15 شعبان جو ہے وہ اسی رسول کے آخری خلیفہ کی ولادت کا دن ہے، اور اس کی شب جو ہے بڑی بابرکت بڑی اہمیت کی شب ہے. ہم اس ویڈیو میں پہلے ایمان کے سلسلے میں 2-3 حدیثیں کی خدمت میں عرض کریں گے، اور پھر دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ اعمال جو ہے وہ نیوے شعبان کے اور روز 15 شعبان کے یعنی شب ولادت اور روز ولادت کے جو اعمال ہیں وہ آپ کی خدمت میں ایک ساتھ عرض کر دیں گے. ہم پیغمبر کی حدیث سے شروع کریں جس سے ہم نے گفتگو کو شروع کیا کہ پیغمبر نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظام الفرج. ہماری امت کا اس وقت جب زمان غیبت کا زمانہ آ جائے گا، زمانہ ہمارے آخری حجت کا زمانہ ہوگا، وہ زمانہ جو ہماری آخری خلیفہ کا زمانہ ہوگا، وہ زمانہ جو ہمارے آخری مسیح کا زمانہ ہوگا، اس زمانے میں اس کے ظہور کا انتظار کرنا افضل اعمال میں پیغمبر نے شمار کیا، اور ہم کو بتایا کہ جب ہماری مہدی کا یا ہمارے قائم کا زمانہ ہو تو اس کے انتظار میں، اس کے ظہور کے انتظار میں دعائیں کرنا، نمازیں پڑھنا، اس کی طرف سے صدقہ دینا، اس کی طرف سے خیرات کرنا، اس کی سلامتی کی دعا کرنا، یہ ساری چیزیں افضل عبادات میں ہیں. دعائیں مقبول ہوئی ہیں، وہ ساری دعائیں اللہ جلال میں موجود ہیں. اس کے بعد دوسری حدیث ہے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ انتظام الفرج، فرج کا انتظار کرو، یہ ظہور کا انتظار کرو. کیوں؟ ولا تیأسوا من روح اللہ، اس لیے کہ اگر تم انتظار نہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے رحمت سے مایوس ہو گئے. اور قرآن مجید میں پروردگار نے فرمایا کہ اللہ کے رحمت سے سوائے کفار کو کوئی مایوس نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے انتظار فرج کرتے رہیں، کچھ بھی ہوتا رہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم انتظار فرج کرتے رہیں، آپ اپنے مولا کا انتظار کرتے رہیں، ان کے ظہور کی دعائیں کرتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. امام علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے انتظار، اللہ کی رحمت ہے. ہم اگر اللہ کی رحمت سے انتظار سے مایوس ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شمار کفار و مشرکین ہونے لگے گا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کفار و مشرکین ہیں جو مایوس ہیں، کبھی مومنین اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. کسی زمانے میں مومنین اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انتظار فرج کرتے رہیں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ انتظار میں گزرے. اور اس کے بعد پیغمبر کی ایک حدیث ہے، یہ بہت عجیب حدیث ہے. اس حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں من انکر القائم بالمؤمن، جس نے بھی قائم کا انکار کر دیا ہماری اولاد میں سے. یعنی یہ بات حدیث ثابت کرتی ہے کہ ہمارے باب امام پیغمبر کی اولاد ہے، یعنی ہاشمی ہے. تو اس طرح سے اگر اس حدیث میں دقت کی جائے تو آگے دیکھیے پیغمبر نے اس بات کا اشارہ کر دیا اس حدیث میں کہ جو آنے والا ہے وہ ہمارے خود سے ہے، یہ میرا بیٹا ہے. من انکر
بدھی ادنا کی غیبت کے درمیان نہیں کہ آنے سے پہلے یا آنے کے بعد نہیں، غیبت کا زمانہ چل رہا ہے۔ اور اگر اس زمانے میں غیبت کے زمانے میں کسی نے انکار کر دیا، اس قائم کا جو پیغمبر کی اولاد میں سے ہے، پیغمبر کی ذریت میں سے ہے، اس کا انکار کر دیا تو ماتا میتن جاہلیہ، اب وہ چاہے جتنا بڑا بھی ہو دنیا کا، لیکن جب مرے گا تو جاہل موت مرے گا۔ اور جہالت کی موت مرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سیدھے جہنم میں جانے والا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث پر غور و فکر کریں اور اس کے بعد اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، اپنے امام کا انتظار کریں، اپنے امام کے آنے کے لیے دعائیں کریں، اپنے امام کے آنے کے لیے نمازیں پڑھیں، امام کی سلامتی کے لیے صدقات دیں، امام کی سلامتی کے لیے یتیموں کی پرورش کریں۔ امام کی سلامتی کے نام سے ہم اپنے سماج میں بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ وہ سارے کام جو حکومت میں انجام دیے جاتے ہیں، اگر آج سے ہم کام انجام دینے لگے تو یہ کام ہمارا ایک قدم بڑھے گا، ہمارا انتظار کی طرف، یعنی ہم منتظر ہیں مولا آپ آئیے، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو کو یہی تمام کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم مجھے تیرے حبیب کا واسطہ، مجھے تیرے نبی کا واسطہ، تیرے محبوب ترین بندے کا واسطہ، تو بس ایک دعا ہے تیری بارگاہ میں کہ پروردگار یہ دنیا ہماری نگاہوں میں کم سے کم ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اس وقت ساری دنیا میں ظلم و جور ہو رہا ہے اور کہیں کسی کو اپنا انصاف ملنے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ لہٰذا تم نے اپنی کتاب میں جو وعدہ کیا تھا کہ جب یہ دنیا عدل و انصاف سے، جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، احادیث میں بہت زیادہ واضح ہوا کہ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو میں اسے عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ پروردگار